अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं मेहर बुखारी, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर। अनफॉर्चुनेटली आज भी दिन का आगाज एक नाखुशगवार खबर के साथ ही हुआ। सुबह 10:30 के करीब पंजाब रेंजर्स के डीजी मेजर जनरल मोहम्मद नवाज का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। नाज़रीन, इस हेलीकॉप्टर में मेजर जनरल मोहम्मद नवाज, अपने बेटे एडीसी कैप्टन आसिफ नवाज, पायलट और को पायलट समेत सवार थे। सरकारी सतह पर हमें यह बताया जा रहा है कि मेजर जनरल मोहम्मद नवाज डेरा इस्माइल खान से डेरा गाजी खान जा रहे थे। खराब मौसम के बायस पायलट ने 10:12 के करीब कंट्रोल टावर को पैगाम दिया कि वो हेलीकॉप्टर को मुल्तान लैंड करेंगे, लेकिन मौसम ने मोहलत ना दी और लैया के करीब ये हेलीकॉप्टर दरियाए सिंध में गिर कर तबाह हो गया। अब तक मेजर जनरल मोहम्मद नवाज के साहबजादे मोहम्मद आसिफ नवाज और एक अफसर की मैयत दरिया से निकाली जा चुकी है। बाकी अफराद की तलाश अंधेरा छाने के बायस कल सुबह तक रोक दी गई है। अब एनी शाहिदीन के मुताबिक हेलीकॉप्टर जब तौनसा बैराज की तरफ से मोड़ काट कर लैया की तरफ आ रहा था तो अपना तवाज़ुन खो बैठा और दरिया में गिरने से पहले हेलीकॉप्टर को आग लग चुकी थी। बज़ाहिर ये वाक़या एक हादसा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे हादसों से गुजरे हुए हैं कि हमें अंधेरे में रस्सी भी सांप महसूस होने लगती है। मेजर जनरल मोहम्मद नवाज डीजी रेंजर्स तैनात होने से पहले डीआई खान में जीओसी के फराइज अंजाम दे रहे थे। इसका मतलब एक ये भी है कि बतौर जीओसी डीआई खान वो जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ खुले महाज़ जंग के कमांडर भी थे। मैं चाहूंगी कि इस मौके पे मेजर जनरल मोहम्मद नवाज का आखिरी इंटरव्यू एक दफा मुलाहिजा कीजिए। कुछ ऐसे लोग जो ऐसे इलाकों में फंसे हुए हैं जो आगे नहीं बढ़ सकते, उन तक आप मेडिकल केयर किस तरह पहुंचाएंगे? उन लोगों के लिए आज से हमने एक नया सिस्टम डिवाइस किया है। मैंने उसकी जोनिंग की है और जोनिंग करने के बाद मोबाइल मेडिकल टीम्स बनाई हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन जो है उससे हमने पूरा उसको सिक्योर कर दिया। हम चाहते हैं कि जो लोग वहाँ पे डिस्प्लेस हुए हैं मैसूद ट्राइब के, तकरीबन वो 41,000 फैमिलीज़ हैं, वो एक बावकार तरीके के साथ, इज्जत के साथ अपने अपने घरों को वापस लौटें। और इसीलिए हम डीपीएस की रजिस्ट्रेशन के ऊपर हैं और उनको हम वापस ले जाना चाहते हैं, क्योंकि एरिया जो है वो मेजर जनरल मोहम्मद नवाज का यह आखिरी इंटरव्यू अगस्त 2010 में किया था हमने। नाजरीन, आप देख रहे हैं, यानी कि इस महाज पर जो हमें समझ आती है कल-ए-दम तहरीक तालिबान और दूसरे दहशतगर्द ग्रोहों को दुश्मन नंबर 1 थे ये। इनके हेलीकॉप्टर का यूं क्रैश होना कि वो दरिया में गिरने से पहले ही आग की लपेट में हो और जब दरिया से बरामद हो तो मुकम्मल एक यूनिट में की सूरत में ना हो, बल्कि इसके हिस्से बखरे हो चुके हों और शहीद होने वाले एक अफसर की मैयत भी नाकाबिले शनाख्त बन जाए। नेचुरली क्वेश्चंस अराइज। कुछ अहम सवाल ये हैं। पहला तो ये कि अमरीकी साख्त का ये बेल 206 लॉन्ग रेंज सिंगल जेट इंजन का ये हेलीकॉप्टर जो है ये खराब मौसम में किस कदर परवाज की अहलियत रखता है। दूसरा सवाल ये कि मौसम की खराबी के बायस इस हेलीकॉप्टर में आग भड़क उठने के किस कदर इम्कानात होते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन कि क्या पानी में गिरकर भी हेलीकॉप्टर जो है वो टुकड़ों में बट सकता है। इन्हीं सवालात का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं असलम मिर्जा साहब। आप सैलाब के रेस्क्यू में भी आपने यू फ्लू ओवर 100 आवर्स इन 20 डेज। आप 64 के अंदर नेवी का भी हिस्सा रहे। यू द फर्स्ट पायलट एवर टू कम फ्रॉम द नेवी। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। मिर्जा साहब फरमाइएगा कि ये बेल 206 लॉन्ग रेंजर सिंगल जेट इंजन नया बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में हवा के अंदर आग पकड़ ले, कितने चांसेस हैं? देखें, जहां भी हेलीकॉप्टर है वहां पे आग के चांसेस तो मौजूद होते हैं। दे आर ऑलवेज देयर बिकॉज कंबस्टिबल मटेरियल जो है वो उसमें मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल। जो फ्यूल इसमें होता है वो JP1, JP4, जेट पेट्रोलियम 1, जेट पेट्रोलियम 2 कहलाता है, जो काफी स्टेबल है पेट्रोल के मुकाबले में। और जब से ये एविएशन इंडस्ट्री शुरू हुई है, इसकी वजह से आग के जो वाकयात लगने के कम से कम तर हो गए हैं। और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो इस खास तौर पर देते हैं कि इस जहाज में ये इसको एलिमिनेट किया जाए इंजन फायर को, लेकिन बहरहाल चांसेस मौजूद हैं। टैंक मौजूद है, टैंक से मगर टैंक में तो आग तभी लगेगी ना जो आप इशारा कर रहे हैं, अगर नीचे से फायरिंग की जाए फॉर इंस्टेंस। जी, उसके भी लग सकती है कि जब टैंक से आप पंप करते हैं फ्यूल लाइंस में और वो फ्यूल लाइन जाती हैं थ्रू इंजेक्टर्स, वो इंजेक्ट करती हैं जाके फायर चेंबर में। जी, अच्छा। फ्यूल को इंजेक्ट करती हैं। फायर चेंबर में टॉर्च इग्नाइटर्स हर वक्त चलते रहते हैं जो स्पार्क करते हैं और ये हर वक्त आग मौजूद होती है उस चेंबर के अंदर। अब उस आग को महफूज किया जाता है कि उससे बाहर ना आए। तो थियोरेटिकली तो ये बाहर आ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट।
प्रैक्टिकली इट्स वेरी डिफिकल्ट। और क्या इस तरह के भी इम्कानात हैं कि इधर शॉर्ट सर्किटिंग हुई हो, आई थिंक जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, या इधर एक्सप्लोसिव हो उसमें? उसमें यह है कि अगर लाइन में लीकेज हो गई है और वो फ्यूल ड्रिप करके ऐसी जगह से गुजरा जहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायर्स गुजरती हैं और वहाँ शॉर्ट सर्किट होता है, तो वो पॉसिबिलिटी आजकल सबसे ज्यादा है, क्योंकि फ्यूल लाइन का लीकेज होना और उसके साथ फायर का स्पार्क होना, ये सबसे ज्यादा कॉमन वजह होती है फायर उसकी लगने की जी। दूसरा, एक्सप्लोजिव अगर आप कैरी कर रहे हैं तो वो भी सेफ होते हैं एज लॉन्ग एज कि उनमें से कोई एक्सप्लोड ना हो जाए। आखिरी सवाल बस पूछूंगी कि आपका बहुत एक्सटेंसिव एक एक्सपीरियंस रहा है इवन फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स इस तरह के, बताइएगा कि क्या सिंगल जेट इंजन लॉन्ग रेंजेस में इज दिस अ वेरी कॉमन अकरेंस के हवा में आग लग जाए, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए? नहीं, इट इज नॉट कॉमन, इट्स वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा साथ देने का असलम मिर्ज़ा साहब। इसी के साथ साथ हम एक छोटे से वक्फे पे जाएंगे और वक्फे के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे और आपको बताएंगे कि हुकूमत एक बार फिर जो करने जा रही है इसका क्या रद्द अमल होगा और एक बार फिर अवाम की उम्मीदों पे पानी फिरता नजर आ रहा है। क्यों? हमारे साथ रहेगा आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वी गोना कम अगेन। वापस आने का शुक्रिया। इस हुकूमत के हाथों बचा ही क्या है? ना अदलिया की तकरीम, ना पार्लियामेंट की तकदीस। नाज़रीन, अदालत का जो भी फैसला हो उस पर अमल नहीं होता, पार्लियामेंट की करारदाद हो तो सीधी रद्दी की टोकरी में जाती है। और आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी कुछ इसी किस्म के जज्बात का इजहार कर रहे थे। एबटाबाद ऑपरेशन की तहकीकात के लिए पार्लियामेंट ने एक मुत्तफिका करारदाद के जरिए आजाद कमीशन बनाने का मुतालबा किया था और इस करारदाद में यह भी कहा गया था कि वजीर आजम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मुशावरत करके एक ऐसा खुद मुख्तार कमीशन तश्कील दें कि जो कौम को यह बताए कि इस सानहे के जिम्मेदार कौन कौन हैं और ऐसी सिफारिशात भी मुरत्तब करे कि दोबारा ऐसा कोई वाकया ना हो। लेकिन आप हर मसले को बेअसर कर देने के हुकूमती हुनर की दाद दीजिए। केस करारदाद के साथ भी यही सलूक कर दिया है। वजीर आजम ने 18 दिन बाद पार्लियामेंट की करारदाद पर अमल किया भी तो ऐसे केस का सारा जहर निकाल दिया। ना अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत की, ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजाजत ली कि उनके अदालत के जज जावेद इकबाल को इस कमीशन का सरबराह बना दिया जाए या वो इस फर्ज के लिए किसी और जज का नाम देना पसंद करेंगे। और तो और वजीर आजम साहब ने इन 5 अफराद से भी बात करना मुनासिब ना समझा कि जिनको कमीशन में शामिल किया गया है। फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने इस कमीशन में शिरकत से माजरत भी कर ली है और वजह यह बताई है कि यह कमीशन पार्लियामेंट की करारदाद की मंशा के बरखिलाफ तश्कील दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जनाब जावेद इकबाल ने भी ये कह दिया है कि वजीर आजम ने उनको कमीशन का सरबराह बनाते वक्त उनकी मर्जी नहीं जानी, लेकिन हाउएवर इसके बावजूद वो कमीशन की सरबराही के लिए तैयार हैं। खैर, वो तैयार होते भी क्यों ना, क्योंकि तारीख बताती है कि जनाब जस्टिस जावेद इकबाल को कोई भी ओहदा कबूल करने पर एतराज नहीं होता। जस्टिस जावेद इकबाल ने 9 मार्च 2007 को ऐन उस वक्त भी कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा कबूल कर लिया था जब जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को एक आमिर के हुक्म पर घर में नजरबंद किया जा रहा था। बाकी 3 अरकान भी सुन लीजिए। अशरफ जहांगीर काजी साहब हैं कि जो साबिक सफारतकार हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नदीम हैं, वो अपने कॉलीग्स के खिलाफ क्या इंक्वायरी करेंगे, और आखिरी रुकन जो हैं वो हैं साबिक आईजी अब्बास खान। एक पुलिस वाला पाकिस्तान के सबसे बड़े महकमे के खिलाफ कैसे सोच सकता है? ये सवाल भी अपनी जगह बहुत अहम है नेचुरली। दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि वजीर आजम ने इस कमीशन के जिम्मे काम ये लगाया है कि ये कमीशन पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी मुरत्तब करने के लिए सिफारिशात मुरत्तब करेगा और बस दैट्स इट, लिटरली। यानी कि ओसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी से बेखबरी, अमरीकी हेलीकॉप्टर्स और उसके कमांडोज की पाकिस्तान में आमद, कयाम से लाइल्मी और इस हमले की जवाबी कार्रवाई में कोताहियों का जिम्मेदार कौन है, इन सब चीजों का तयन नहीं हो सकेगा। ना सजा का तयन, ना जजा का जिक्र, कुछ भी नहीं होगा। इसका साफ साफ मतलब सिर्फ ये है कि वजीर आजम का वो दावा बिल्कुल दुरुस्त और सच साबित हो चुका है कि जो उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू देते हुए बड़े फख्र से कहा था कि पहली बार पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुकात ठीक हुए हैं। सानेहा एबटाबाद और इसके बाद PNS मेहरान के वाक़ये ने नाजरीन आप बेहतर जानते हैं कि कौम को बिल्कुल हिला के रख दिया है और हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने वफा जो है उसको निभा रही है। ये दोनों वाक़यात हमारा सारा फख्र खाक में मिला गए और खुद एहतसाबी के बजाय हुकूमत कौम के साथ मजाक पर उतरी हुई है और वो भी बच्चों वाला मजाक की। नाज़रीन,
سوال اٹھتے ہیں نیچرلی، کیا ایسے سانحات پر حکومتیں پورے جو ہے رد عمل جو ہے اپنا اس طرح ظاہر کرتی ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے؟ کیا قومیں یوں زندہ رہ سکتی ہیں؟ کیا وزیر اعظم کا تشکیل کردہ کمیشن ملک و قوم کو اس بحران سے نکالنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے کہ نہیں، کہ جو اپنے بننے کے ساتھ ہی بکھرنا شروع ہو گیا ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے سیاسی مشیر فیصل رضا عابدی صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما عبد القادر بلوچ صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، سینئر انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہارون رشید صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ ان۔ فیصل رضا عابدی صاحب، آپ ہی سے آغاز کرتی ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1971 میں پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو نے پولینڈ کی ایک قرارداد کو غیر مؤثر قرار دے کر پوری دنیا کے سامنے پھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ آپ کی حکومت نے اب اپنی پارلیمنٹ کی قرارداد کو ہی غیر مؤثر کر دیا ہے، تو فرمائیے کہ کیا عوام بھٹو والا سلوک آپ کی حکومت کے ساتھ نہ کرے؟ دیکھیں جی، میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ کا اور تمام سیاسی جماعتوں کا تقاضا تھا، گزشتہ 15 دنوں سے آپ تقاضا کر رہے تھے کہ کمیشن تشکیل نہیں پا رہا، اور دنیا کے مہذب معاشرے میں اور آداب اخلاق بھی یہی کہتے ہیں کہ جب کمیشن کسی چیز کو متعین کر دے تو اس کے بعد اس پہ گفتگو اور بحث کی جاتی ہے، لیکن گزشتہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، سانحہ ہوا ہے، اس وقت سے اب تک مختلف انداز کے اندر افواج پر، حکومت پاکستان پر اور مختلف عہدوں پر، خود صدر مملکت، وزیر اعظم پاکستان اور افواج پاکستان کے کمانڈرز پہ جس طرح کیچڑ اچھالا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو آداب محفل تو کہیں نظر نہیں آ رہے، اگر آپ کو اس میں نہیں دکھ رہا تو آداب تو وہاں پہ بھی نہیں تھا۔ کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ کمیشن بننے کے بعد جب تمام اختیارات کا ایک تعین ہو جاتا، تمام غلطیاں سامنے آ جاتی، تو اس وقت ہم یہ تقاضا کرتے، لیکن یہی تقاضا ہمیں نظر آیا قومی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس میں تمام لوگوں نے یہ اس چیز کو محسوس بھی کیا اور جانا بھی کہ وہاں پہ جو گفتگو ہوئی، افواج پاکستان کے کمانڈرز نے جو بریفنگ دی، اس وقت تو کوئی کھڑے ہو کے نہیں بولا کہ نہیں اس پہ فوری طور پہ عمل ہونا چاہیے، اس وقت سب نے کہا کہ نہیں ہم حالت جنگ میں، اور حالت جنگ کے اندر ایسی چیزیں ہوا کرتی ہیں، تو تضاد تو باہر کے بیانات میں اور ہے اور اسمبلی کے اندر اور ہے، میں وہاں موجود تھا۔ فیصل صاحب جی اجازت ہے؟ میں آپ سے بس یہ جاننا چاہ رہی ہوں، آپ کو یہ تو پتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے نہیں کوئی بولا، ہمیں یہ پتا ہے کہ پارلیمنٹ سے نکلا کیا، اور وہ ہے ایک متفقہ قرارداد 13-14 مئی کو جو پاس کی گئی تھی پارلیمنٹ کی، ایک متفقہ قرارداد، اس کے اندر یہ طے پایا گیا تھا کہ کمیشن کی تشکیل اور اغراض و مقاصد جو ہیں وہ وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کی باہمی مشاورت سے کی جائے گی، یہ فرما دیجئے ایسا ہوا ہے کیا؟ دیکھیں، اگر قائد حزب اختلاف نے اس چیز کا اعادہ کیا آپ سے کچھ شام پہلے کہ اختیارات کا توازن جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے، اختیارات کتنے ہونے چاہیے یہ پتہ چلنا چاہیے، شخصیات پر یا اس کی تشکیل پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائی انہوں نے، اور نہ ہی میں نے کسی سیاستدان یا صحافی کو ان شخصیات کے اوپر گفتگو کرتے آج آپ نے ٹیلی ویژن نہیں دیکھا؟ سوائے آپ کے، آپ نے ٹیلی ویژن نہیں دیکھا؟ سوائے آپ کے، میں نے ابھی سنا ہے آپ سے۔ نہیں، بیکاز آج میاں محمد میں آپ سے گزارش یہ کروں میں بتا دوں، آپ کو اپڈیٹ کر دیتی ہوں فیصل صاحب، آپ کو اپڈیٹ کر دیتی ہوں۔ میاں محمد نواز شریف نے آج پریس کانفرنس میں کہا ہے یہ یک طرفہ کمیشن ہے اور ہم اسے مسترد کرتے ہیں، جماعت اسلامی بھی اسے مسترد کر چکی ہے، JUIF بھی مسترد کر چکی ہے، یعنی کہ پوری اپوزیشن جو ہے وہ اکٹھے متحد ہو چکی ہے، کاف لیگ کا تو ابھی موقف سامنے نہیں آیا۔ جماعت اسلامی کے پروفیسر خورشید، اور ویسے بھی یہاں پہ کوئی مقدس گائے نہیں ہے، واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم اس سے مطمئن ہیں، لیکن ایک ٹائم فریم دینا چاہیے۔ یہ میرے ہاتھ میں ابھی کی نیوز ہے اور یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ویب سائٹ پہ جو ہے نا لانچ کی ہے اس اخبار نے، پروفیسر خورشید صاحب نے۔ دوسری چیز میں آپ کو گزارش کروں کہ حاجی عدیل صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ اس ضمن میں سامنے آ چکا ہے، لیکن میری ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایک طرف تو ہم مقدس عدالت کہہ کے اور شخصیات کو کندھے پہ لا کے، جب جاوید اقبال صاحب NRO کا کیس سنے تو وہ بڑے مقدم ہو جاتے ہیں، جب کمیشن میں آئے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ہر عہدہ قبول کر لیتے ہیں۔ میری سمجھ میں تضاد آ نہیں رہا، کہیں ایک طرف فوکس کر لیا جائے شخصیات کو، یا تو پاکستان میں پھر کوئی شخصیت ایسی اہل ہے ہی نہیں جس کو کمیشن میں لایا جاتا ہے، جس کو لایا جاتا ہے اس پہ یہی گفتگو کی جاتی، کوئی مقدس نہیں ہے، اس وقت جو ہے وہ مختلف انداز میں گفتگو ہوتی ہے۔ یا تو ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کمیشن کے فیصلے کا انتظار کرنا، اور یہ شخصیات واقعی اس لائق ہیں کہ یہ کمیشن کے اندر صحیح فیصلہ کر سکتی ہیں تو پھر بات صحیح ہے، اور اگر ہم نے تنقید کرنی ہے تو کمیشن نہیں بن رہا تھا اس وقت بھی تنقید تھی، اب بن گیا تو اب بھی تنقید ہے، تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات۔ اچھا، اب میں بلوچ صاحب آپ کی جانب آتی ہوں، السلام علیکم، شکریہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے۔ قرارداد میں لکھا ہے آفٹر کنسلٹیشن سے مجھے تو سمجھ آتی ہے کہ باہمی مشاورت کے ساتھ، مجھے نہیں پتا شاید کنسلٹیشن کا اردو میں معنی ہو اطلاعات، جو اطلاعات میڈیا کو بھی دی گئی ہیں، آئی تھنک بظاہر آپ کو بھی دی گئی ہیں میاں محمد نواز شریف کی پریس کانفرنس سن کے، ایم آئی رائٹ؟ بالکل صحیح ہے۔ مہر، ایک بات سے میں فیصل رضا عابدی صاحب سے متفق ہوں کہ ویلیو ججمنٹ قبل از وقت کرنا ذرا قدر ٹھیک نہیں ہے۔
جو آپ نے کہا مختلف ممبرز کے بارے میں جو بات چیت کی اس کے بارے میں ہمیں کوئی ہدایت نہیں ملی ہے کہ ہم کیا بولیں اور کیا نہ بولیں. اور لیکن ایک چیز جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر یہ کمیشن پارلیمنٹ کے متفقہ قرارداد کی وجہ سے بنا ہے تو پارلیمنٹ نے جو طریقہ کار بتایا تھا اس طریقہ کار کو فالو کرنا چاہیے تھا. وہ طریقہ کار فالو نہیں ہوا. گورنمنٹ نے اس کی کمیشن کی تشکیل کی اور اس کو انہوں نے اناؤنس کیا اور جو طریقہ دیا ہوا تھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے مشاورت کی جائے گی اور اس کی ماڈلٹیز وہاں پر طے کیے جائیں گے اور ٹرمز آف ریفرنس اس کا فیصلہ کیا جائے گا. ان تمام باتوں کے بارے میں کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور نہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو کانفیڈنس میں لیا گیا. تو لہذا اس کمیشن کو پارلیمنٹ کے متفقہ قرارداد کے مطابق اس کی تشکیل کو اس سے ریلیٹ کرنا جائز نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کی اپنی ایک انکوائری ہے. جس طرح پہلے ایک فوجی انکوائری آرڈر کی گئی تھی, کمیشن انکوائری آرڈر کی گئی تھی, یہ اس قسم کی ایک کمیشن ہے. اس کے پیچھے پارلیمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے اور اس طرح سے ہمارے پارٹی لیڈر نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. اور میرے خیال میں یہ شروع ہونے سے پہلے آلریڈی یہ میرے خیال میں اس کی وہ آلریڈی مقصد ہے کہ ختم ہونے کو آیا ہے. فخر الدین جی ابراہیم صاحب از آپٹڈ آؤٹ. جنرل ندیم ہاسپٹل میں اللہ کرے اس کی صحت ہو, ICU میں داخل ہیں. اور اسی طرح سے جاوید اقبال صاحب کے اوپر بھی اسپرشنز آئے ہیں کہ جی پرمیشن نہیں ہے, لیگلٹی میں پرابلم آ گیا. 2 ممبر باقی رہ گئے. میرے خیال میں گورنمنٹ کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے اور جو کچھ پارلیمنٹ کے اندر فیصلہ ہوا ہے اس کے مطابق میرے خیال میں اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے اس ڈیسیجن کو اور دوبارہ اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. ہارون رشید صاحب آپ کو بھی اس طریقے سے. اور میں ایک بات پہ اور بھی میں انسسٹ کروں گا کہ ٹائم فریم بڑا امپورٹنٹ ہے. ایبسولوٹلی ٹائم فریم, بلکہ میں کہتی ہوں ٹائم فریم اور ٹرمز آف ریفرنس بہت ضروری ہیں. اس وقت بھی یہ انسسٹ کیا گیا ہماری طرف سے اس طرف ہماری طرف سے انسسٹ کی گئی کہ اس کا ٹائم دینا چاہیے کہ کتنے دنوں کے اندر اس کی تشکیل ہو. اس میں 18 دن گئے, ہم لوگ 7 دن اور 3 دن کی بات کر رہے تھے. اب بھی اس کو اس طرح فری چھوڑا گیا تو پھر وہی ہے, لوگ بھول جائیں گے کہ کوئی کمیشن تھی اور کس طرح سے انہوں نے کارروائی کرنی. ٹائم فریم بڑا امپورٹنٹ ہے اور ساتھ ہی پارلیمنٹ نے جس طرح فیصلہ کیا اس کے مطابق اس کا تشکیل کے بارے میں. ایبسولوٹلی. ہارون رشید صاحب آپ کو بھی السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. کیا بات ہے, ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ ٹرمز آف ریفرنس سامنے آ رہے ہیں, بالکل مختلف ہیں, ہٹ کے ہیں, بلکہ یہ بھی کہا تھا کمپوزیشن اور موڈیلٹیز جو ہیں وہ قائد حزب اختلاف وزیر اعظم طے کریں گے. وہ نہیں کی, وہ جو کی گئی ہیں میں نے بھی تھوڑا سا مختصر بتایا اور بھی ہمیں پتہ لگے گا. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں فوج موجود تھی جب اس قرارداد کو متفقہ طور پہ پاس کیا گیا, انہوں نے وٹنس کیا. اب جو اس کا حال ہو رہا ہے, جس طرح کنٹروورسیز اٹھ رہی ہیں, GHQ میں کیا میسج جا رہا ہوگا؟ مجھے نہیں معلوم GHQ میں کیا میسج جا رہا ہوگا. GHQ والے ڈیٹیچ رہنا آج کل پسند کرتے ہیں عمومی طور پہ میں جو دیکھ رہا ہوں, اور وہ کہتے ہیں کہ سیاستدان ایسا لگتا ہے وہ چاہتے ہیں آپس میں یہ کھیل کھیلتے رہیں. گزارش یہ ہے کہ ریزولوشن کا ترجمہ ہے قرارداد. ریزولوشن کا مطلب ہے کسی مسئلے کو حل کرنا, لیکن اگر نیت نہ ہو حل کرنے کی, ایسا لگتا ہے کہ قرارداد کو دل سے قبول نہیں کیا گیا. اپوزیشن لیڈر کا اعتراض بالکل درست ہے اور ہم اگر انہیں مسترد بھی کر دیں کہ وہ سیاست کر رہے ہیں تو ہم فخر الدین جی ابراہیم کی رائے کو نظر انداز نہیں کر سکتے. پہلی بات یہ ہے تاخیر کی گئی. دوسری بات یہ اپوزیشن لیڈر سے مشورہ نہیں کیا. اور تیسرے جہاں تک ارکان کا تعلق ہے مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں لگتا. یہ کافی ریزنیبل لوگ ہیں اور اگر میڈیا معاملے کو اجاگر کرتا رہے اور توجہ دلاتا رہے تو ان سے کوئی اندیشہ نہیں ہے. اور میں جسٹس جاوید اقبال کے بارے میں آپ کی رائے سے متفق نہیں ہوں, لیکن اس میں کیا حرج ہے کہ ہم اس طرح کی تلخ بحث کرنے کے بجائے حکومت سے یہ کہیں کہ اپوزیشن لیڈر سے بات کر لے اور نظر ثانی کرے, تھوڑی سی ارکان میں اگر تبدیلی کی ضرورت ہو اور چودھری نثار سے مشورہ کر لیا جائے اور ٹائم فریم مقرر کر دیا جائے تو ہمیں ریزولوشن کی طرف جانا چاہیے. ایبسولوٹلی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. بتائیں گے کہ میاں صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کی قرارداد کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے مترادف ہے. اب یہ رویہ ایک سیاسی حکومت کے لیے کافی بدنامی کا باعث بنتا ہے اگر سوچا جائے. کیا پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ کوئی ایسی قوت ہے جو اسے روک رہی ہے, یا اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ کوئی ایسی قوت ہے جو پیپلز پارٹی کو روک رہی ہے کمیشن کی طرف جانے سے؟ اسی کے اوپر بات کریں گے اور آپ کو بریک کے بعد آ کے بتائیں گے کہ رحمان ملک صاحب نے ایک بار پھر حوصلہ دینے کی کوشش کی ہے, لیکن اس بار صحافیوں کو, اور کیا کہا ہے آفٹر ویری شارٹ بریک.
नामालूम अफराद के हाथों अगवा होने वाले जो कत्ल होने वाले सहाफ़ी हैं सलीम शहजाद, उनकी शहादत पर जनाब रहमान मलिक ने यह बयान दिया है कि पाकिस्तान की अफवाज की तरह पाकिस्तान के सहाफ़ी भी हालत जंग में हैं, इसलिए सहाफ़ी अपनी हिफाजत के लिए अपने साथ असलहा रखा करें। नाज़रीन, इस बयान का सीधा सा तर्जुमा ये नजर आ रहा है कि सलीम शहजाद का खून रायगा गया और ये कि हुकूमत ना तो सहाफ़ियों की हिफाजत कर सकती है और ना ही इससे कोई तवक्को रखी जा सकती है। बहरहाल, मूविंग बैक टू आवर इशू वंस अगेन, मैं आऊंगी एक दफ़ा आपकी जानिब वंस अगेन फैसल आज़ादी साहब। बाबर रवान साहब जो हैं उन्होंने मिसाल दी हमें हमूदुर रहमान कमीशन की, उन्होंने मिसाल दी 9/11 कमीशन की और बॉम्बे अटैक कमीशन की, और हम ये जानते हैं कि हमूदुर रहमान कमीशन को तो तारीख निकल गई, 9/11 की जो कमीशन है उसने दुनिया की तारीख तब्दील कर दी, तीसरी जो है कमीशन वो भारत की डिप्लोमेटिक लेवरेज को कहां से कहां ले गई है हम ये भी देख रहे हैं। बस ये फरमा दीजिएगा कि अगर ये कमीशन जो है मुकम्मल ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेकर ना बनाई गई, इसकी कोई मॉरल अथॉरिटी रहेगी? मैं ये समझता हूँ, मैंने अभी कादिर बलोच साहब की और हारून रशीद साहब की गुफ्तगू सुनी, मैं भी मुत्तफिक हूँ। एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, टाइम सामने आना चाहिए, कोई गैर मुअय्यना मुद्दत का कमीशन नहीं हुआ करता और इसका आपको हमें सबको इंतज़ार भी है। दूसरी चीज़ ये कि जब शख्सियात पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो मुशावरत का अमल तो मुफाहमत की सियासत का सबसे अहम जुज़ होता है, इसको जारी और सारी रखना चाहिए। और अगर कहीं कोई दीदार हुसैन शाह के केस में भी नहीं आपने मुशावरत की, कोर्ट जाके शर्मिंदा होना पड़ा, अभी भी कर लेते क्या था? मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक मेरे इल्म में है, अगर चौधरी निसार साहब ने खत लिख के कुछ शख्सियात को नामजद करने की सिफारिश की थी तो उनमें से एक शख्सियत जरूर चुनी गई है, तो मैं ये नहीं समझता कि मुकम्मल तौर पे कहीं मुशावरत नहीं है, कहीं ना कहीं मुशावरत थी, खुल के अभी तक सामने मुशावरत से क्या मुराद है आपकी? तो आपको नहीं, वैसे आखिर मैं पूछती हूँ, मुशावरत से जरदारी साहब की क्या मुराद है? आप नाम तजवीज़ करते हैं, नाम अपोजिशन जो लीडर होता है वो भी तजवीज़ करता है और उसमें से बेहतरीन चेहरे चुन लिए जाते हैं। मकसद ये होता है कि कमीशन का रिजल्ट आए। जब तमाम सहाफ़ी और अकाबरीन ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि नामों पे कोई शिकायत नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी तो हैसियत ही क्या है ना, हम तो इस करारदाद की बात कर रहे हैं फैसल आज़ादी साहब, जिसकी एक शिक पे भी अमल दरामद नहीं हुआ, ना ड्रोन अटैक्स के हवाले से हुआ है, ना आपकी यूएस पाक पॉलिसी को रिविजिट किया गया है, ना इस हवाले से आपके जो ऑप्शंस थे कि नेटो रूट्स को आप बंद कर देंगे, ना इसके हवाले से फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी में लिखा है नॉट माय वर्ड्स, एंड कंसल्टेशंस। अब ये तो एक आंख से देखने वाली सूरत हाल है ना, मेरी बात सुने ना, एक आंख से देखने वाली सूरत हाल, उसके फौरन बाद एक सानिया रूनुमा हो जाता है कराची के अंदर, उसके फौरन इस वाक़े के फौरन बाद वह रेंजर्स अपना एफसी के एहलकारों के ऊपर हमला हो जाता है, उसके फौरन बाद कराची का सानिया रूनुमा हो जाता है। तो आप भी तो मुसलसल इंगेज है ना, ये कोई आइडियल सूरत हाल तो नहीं है। देखें, आप और हम जो गुफ्तगू करते हैं ना वो यूरोप को मद्देनजर रख के करते हैं। आइडियल सूरत हाल है, कमीशन बन रहे हैं, कमीशन पुरअमन तौर पर काम कर रहे हैं, वहां जो गवाह है वो भी सेफ हैं, जो अदालतों में जा रहे हैं वो भी सेफ हैं। हम हर तरफ आंख बंद करके बैठे हुए हैं। हुकूमत को अगर हमने देखें, हदफ तनकीद अगर हुकूमत को और उसके इक़दामात को बनाना है तो फिर क्या मैं पूछने पे हक बजाने भी कोई टेररिस्ट जो असेंबली के अंदर जब पाशा साहब से सवाल किया गया कि 922 टेररिस्ट में कितनों को सजाए मौत दे दी, तो उन्होंने कहा जी एक को भी नहीं दी, तो उस पर तो कोई गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है। अगर ये मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये नहीं है कि मैं और आप बहस करें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क के दुश्मनों को पहचाने और इसीलिए कमीशन तश्कील दिया जा रहा है। एक अमेरिका को दुश्मन ना समझे, उनको भी दुश्मन समझे जो आपकी अफवाज पे हमले कर रहे हैं और बदाने बैल कबूल भी कर रहे हैं। फैसल साहब, इसी शो के ऊपर पहली मुबारकबाद कल 10:03 के ऊपर हम ही ने दी है, दो बातों के ऊपर। एक, डेविड हेडली ने जो आईएसआई को ब्लेम नहीं किया, मुंबई अटैक्स के अंदर मुलविस नहीं किया, और उसके साथ साथ इस कमीशन के ऊपर। सो आपको ब्लेम कोई नहीं करा, आपके तरीकाकार से इख्तलाफ है। मैं आपके पास आती हूँ हारून रशीद साहब, क्या बात है, एक भामी मुशावरत ही है ना, कंसल्टेशन, ये करने से क्यों गुरेज कर रही है पीपल्स पार्टी? क्या कोई कुव्वत इसे रोक रही है या कोई और रुकावट है? देखिए, मैं गुमान कर सकता हूं, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं मेरा ज़हन उस तरफ नहीं जाता। जीएचक्यू इसमें मुदाखलत नहीं करे। अगर मैं इशारा कहीं नहीं कर, मेरा इशारा कहीं नहीं है, उन्हें इस पे एतराज नहीं, मेरा ख्याल है। मेरा इशारा ही नहीं है। जरदारी साहब में एक टेंडेंसी है कि जब मजबूत हो जाते हैं जरदारी साहब तो एक सैडेस्ट प्लेयर लेते हैं। एक जमाने में वो कहा करते थे, वकीलों की तहरीक से पहले जिसमें जज बहाल हुए, कि नवाज शरीफ को मैंने 8 जिलों का लीडर बना दिया, 7 जिलों का लीडर बना दिया। हम रेजोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे। नवाज शरीफ साहब के अंदर ये टेंडेंसी है, बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जितना इख्तलाफ होता है उससे बहुत ज्यादा बयान करते हैं, जनरलाइज करते हैं। हम रेजोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे बतौर कौम के। हम ये समझ नहीं रहे कि सिक्योरिटी पॉलिसी पूरी कौम की होती है, उसमें अपोजिशन फौज का कोई सवाल नहीं है, मीडिया का कोई सवाल नहीं है, फाल तबकात का कोई सवाल नहीं है।
پوری قوم کی ایک سیکورٹی پالیسی ہوتی ہے. ڈیفنس فیصل رضا عابدی صاحب کو، جنرل قادر صاحب کو مجھے ایک جیسے چاہیے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. یہ ٹی وی کی ڈیبیٹ انفیکٹ ہے نہیں. خدا ان کو توفیق دے کہ یہ اکٹھے ہو کے بیٹھیں اور اس کو ریزالو کریں. میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. لیٹس ناٹ گو ٹو دیٹ ٹاپک. سیکیورٹی پالیسی کس نے کب عوام سے پوچھ کے تشکیل دی ہے؟ کب اسلام آباد میں سیکیورٹی پالیسی بنائی گئی ہے؟ دیٹس ناٹ دی ایشو ٹوڈے. یہ دیکھیں آپ معمول سے کچھ زیادہ سنکی ہو رہی ہے. میری بات سنیں، کنکلوژنز پہ جمپ نہ کریں. قوم سمجھ نہیں رہی ہے، اس کو سمجھانا میڈیا کا کام ہے. زرداری صاحب کا رویہ بھی مثالی نہیں ہے، نواز شریف صاحب کا بھی مثالی نہیں ہے. فوج اپنا الگ ہو کے بیٹھی ہوئی ہے. سیکورٹی پالیسی ہی اہم ہے، اس کی روشنی میں بات ہونی چاہیے. بنیادی بات سیکورٹی پالیسی ہے، ایک کنسنسس بلڈ کرنا قوم کے دفاع کے لیے. باقی ساری اصل مسئلہ یہ ہے، باقی اس کی شاخیں ہیں. اچھا، میں بلوچ صاحب آپ سے یہی سوال پوچھتی ہوں. اگین اس قرارداد کو اٹھاتے ہوئے ہماری نظروں میں تو اس کی اہمیت ابھی بھی بہت ہے اور رہے گی. اس کے اندر فکس رسپانسبلٹی لکھا ہوا ہے، یعنی کہ ذمہ داری کا تعین کیا جائے. آخرکار کیا بات ہے؟ ٹرمز آف ریفرنس ایون دو واضح تو نہیں کیے گئے، مگر بابر اعوان صاحب نے بھی جو کل کہا ہے، وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے، اس سے اگین ایز آئی سیڈ کہ سیکیورٹی پالیسی تشکیل دی جائے گی مستقبل کے لیے پاکستان کے لیے. اس کمیشن کا بس یہ مقصد ہوگا. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ان نے تو ریکمنڈیشنز بھی دینی ہے نا، ذمہ داری کا تعین بھی کرنا ہے، پھر فیصلہ پارلیمنٹ ہی کرے گی، مگر کیوں ٹرمز آف ریفرنس میں یہ فکس رسپانسبلٹی کو انکلوڈ نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں جی، ابھی تک ٹرمز آف ریفرنس ہمارے سامنے آئے نہیں ہیں. اس وقت صرف تشکیل ہمارے سامنے آ چکی ہے. ممبرز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ممبرز ہوں گے. ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں گے اس کے بارے میں ریزولوشن تو یہ کہتی تھی کہ وہ آپس میں بیٹھیں گے اور بیٹھنے کے بعد وہ جو ہے نا آپس میں سارٹ آؤٹ کریں گے اس پوائنٹ کو. وہ بات تو اب تک ہوا نہیں ہے. لیکن جو پوائنٹ میں کہنا چاہتا ہوں، ہارون رشید صاحب نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب ریزولوشن کی طرف نہیں جا رہے ہیں. میں ان سے اتفاق اس بات پہ نہیں کر رہا ہوں. مسلم لیگ نون نے کہاں پر کوشش نہیں کی، کہاں پر کوآپریشن نہیں کی. جب یہ حکومت بنی تو مسلم لیگ نون بغیر کسی شرط کے اس کا حصہ بن گئی. اس کے بعد بھی جب بھی موقع آیا اس وقت مسلم لیگ جب ریزولوشن پاس کرنے کی ضرورت پڑی سوات آپریشن کے لیے، پھر مسلم لیگ گورنمنٹ کے ساتھ نون کھڑی ہو گئی. ابھی بھی پچھلے دنوں 10 نکاتی ہم لوگوں نے ایجنڈا دیا اور وہاں پر بھی گورنمنٹ کو ہیلپ کرنے کی بات تھی. ہم نے یہ مطالبہ نہیں کیا تھا کہ ہمیں گورنمنٹ میں اٹھایا جائے یا اس گورنمنٹ کو ٹاپل کیا جائے، ان کو ڈی سیٹ کی جائے. یہ بات نہیں ہے. ابھی پوائنٹ جو آپ کا سوال ہے، اس سوال کے بارے میں میرے خیال میں اگر یہ کمیشن بیٹھ جاتی ہے اور یہ اپنا کام کرتی جس طرح سے ان کو کہا گیا ہے، تو ہمیں فیوچر کا روڈ میپ اس کی کنکلوژنز کے نتیجے کے طور پر ملنا تھا، اور اس روڈ میپ کو فالو کرتے ہوئے اپنی نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں بھی فیصلے کیے جانے تھے، آرم فورسز کے رول کے بارے میں فیصلے کیے جانے تھے. نواز شریف صاحب آرم فورسز کے پتہ نہیں کیوں یہ امپریشن دینے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں. کسی صورت میں خلاف نہیں آرم فورسز کے. ہم آرم فورسز کے پولیٹیکل رول کے خلاف ہیں. پولیٹیکل رول کے خلاف میرے خیال میں کوئی بھی سیاسی جماعت یہ نہیں چاہتی ہے کہ ان کے آرم فورسز کو ان کے پروفیشنل ڈیوٹیز سے ہٹایا جائے اور اس قسم کے پرسوٹس میں ان کو ڈالا جائے جہاں پر ان کی قابلیت جو ہے نا مؤثر ہو جائے. فکس رسپانسبلٹی یس کی جانی چاہیے. اگر کسی کی کوئی فیلنگ ہے، جو زندہ قومیں ہوتی ہیں، تعزیب یافتہ قومیں ہوتی ہیں، وہ رسپانسبلٹیز فکس کرتی ہیں. پھر یہ بتائیے کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اوائڈ کرنا چاہ رہی ہے اس فکس رسپانسبلٹی سے، یا گریز کر رہی ہے، کسی طرح نکلنا چاہ رہی ہے؟ نہیں، میں تو ہارون رشید صاحب کے ایک پوائنٹ سے بڑا ایگری کر رہا ہوں. میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی قیادت وہ اس کو ایک چیس کا گیم سمجھتے ہیں. کبھی بادشاہ آگے کر دیا، کبھی وزیر کو پیچھے کھینچ لیا. وہ مزے لینا چاہتے ہیں. میرے خیال میں مزے لینے والی کارروائی ہے. اس میں کوئی بات نہیں ہے. جس طرح فیصل رضا عابدی صاحب کہہ رہے ہیں، ابھی تک تو خیر ہم لوگوں نے اس کے اوپر سوچا نہیں کہ یہ ممبرز کتنے اچھے ہیں یا ان کے اوپر کچھ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، وہ بات کی بات ہے. لیکن میرے خیال میں کوئی حرج نہیں تھی. شاید یہی ممبر ان پر اتفاق کیا جاتا اگر لیڈر آف دی اپوزیشن سے کنسلٹیشن کی جاتی اور ٹرمز آف ریفرنس بھی پرابیبلی وہی ہو جاتے. لیکن ان کے پارٹی کے قائد پرابیبلی مزہ لینا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑے سکیمر ہیں، سب سے بڑے پلانر ہیں اور آگے پیچھے کی کارروائی کر رہے ہیں. یہ مزہ لینا چاہتے ہیں. میرے خیال میں دیکھیں کب تک لیتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. کیا بات ہے فیصل صاحب، کیا واقعی آپ کو موقع کی سنگینی اور جو صورتحال ہے اس کی سنجیدگی کے حوالے سے کوئی علم نہیں ہے؟ کیا واقعی ابھی مزے لے رہی ہے آپ کی جماعت؟ ڈیبیٹ نظر آ رہی کی وجہ یہ کہ تعین ہی اگر گفتگو ہے تو تعین تو وہاں اسمبلی میں ہو چکا تھا اور سب چیخ کے کہہ رہے تھے کسی استعفے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ تعین ہی کرنا ہے اور تعین ہونے کے بعد وہیں پہ اگر اشارے دینے ہیں
جن سے اشارے نہیں ہے ابھی صاحب، یہ کوئی سوال کیے جا رہے تھے. مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی وہاں پر ایک چیز کو واضح طور پہ بیان کیا گیا تھا اور سب اس چیز پہ متفق ہوئے تھے. متفق ہونے کے بعد وہاں پہ کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا، خاص طور پہ پی ایم ایل این کی جانب سے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ تعین ہو چکا ہے، آپ کے کہنے کا مطلب ہے تعین ہو چکا ہے کہ کوئی ذمہ دار نہیں. سامنے وہاں پہ اگر آئی ایس آئی چیف یہ کہتے ہیں جی میں اپنی ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور میں اپنا استعفیٰ پیش کرتا ہوں آرمی چیف کو اور وزیر اعظم کو، تو ہر کسی نے کھڑے ہو کے کہا تھا جی حالت جنگ میں اور اس میں یہ مسائب ہوتے رہتے ہیں. اچھا ایک سٹیپ بائی سٹیپ بڑی معنی خیز باتیں کر رہے ہیں آپ فیصل صاحب. ایک تو ڈی جی آئی ایس آئی نے اپنا استعفیٰ پیش کیا، پارلیمان نے نہ قبول کیا، اس کا مطلب ہے کہ ذمہ داری جو ہے وہ بیسکلی آپ نے اس کا تعین ہو چکا ہے، یعنی کہ حساب سے محسوس کی. میری بات سنیں نا، انہوں نے اپنے حساب سے محسوس کی، لیکن میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، میں جو گفتگو کر رہا ہوں نا وہ یہ کر رہا ہوں کہ آپ شخصیت پہ بات دیکھیں. اب کمیشن بن گیا، کمیشن پہ آپ شخصیت پہ بات کرتے ہیں تو میرے پاس ان کا ٹریک ریکارڈ سب شخصیتوں کا موجود ہے. آپ جاوید اقبال صاحب پہ گفتگو کریں گے تو جب آپ عدلیہ کی تحریک کے اندر ان کی تصاویر اٹھا کے پھر رہے تھے اور جب وہ RRO پٹیشن کی سماعت کر رہے تھے تو ان سے قابل جج ہی نہیں تھا. اچھا مجھے یہ بتا دیجیے، چلے جائیں تو وہی تو ایکٹنگ چیف جسٹس ہوں گے. آپ فخر الدین جی ابراہیم کی بات کریں گے تو خود نثار صاحب نے ان کا نام تجویز کیا. ظاہری بات ہے ایک فورسز سے بھی لیں گے، ایک پولیس سے بھی لیں گے اور ظاہر سی بات ہے کہ امبیسڈر بھی لیں گے کیونکہ فورن پالیسی مجھے یہ بتا دیجیے فیصل رضا اس کے اندر آ گئی تو آپ اپنا اچھا نام بتا دیں جی. آپ اچھا نام لائیں گے میں اعتراض کر دوں گا. اگر یہاں پر آنرشپ لینا مقصد ہے تو پھر میں آپ سے گفتگو کرنے کو تیار ہوں، ورنہ کمیشن پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے پاکستان میں سوائے پی ایم ایل این کے. اچھا میں آپ سے سوائے پی ایم ایل این کے چلیں، پی ایم ایل این کے پیچھے کون رہ جاتا ہے اپوزیشن میں؟ کمیشن کے اوپر اعتراض نہیں ہے، لیکن پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ وہ کمیشن بن جائے جس کا ریزولوشن میں ذکر کیا گیا. بس یہ بتا دیں یہ کمیشن نہ بن جائے گی ان کی اپنی مرضی. یہ فیصل رضا عابدی صاحب کیا ایک دفعہ پھر واپس جا کے مشاورت کی جائے گی، بٹھایا جائے گا قائد حزب اختلاف کو، ری وزٹ کیا جائے گا اسے؟ میری محترم بہن، ہم نے تو پہلے دن سے مشاورت کے علاوہ کیا پاکستان کی تاریخ میں اتنی مشاورت نہیں ہوئی ہوگی جتنی 3 سال میں ہوئی ہے، اور 18ویں 19ویں ترمیم اس کی واضح دلیل آپ کے سامنے موجود ہے. اور یہ جو جوائنٹ سیشن تھا یہ بھی مشاورت کے ذریعے ایک عمل میں آیا نا. آپ کو بہرحال وہاں پہ میں اس پہ گفتگو نہیں کروں گا کہ وہاں پہ کس نے کیا تقاریر کی، وہ تو آپ کو بھی علم میں آ گئی ہوں گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں مشاورت کے عمل کو جاری رہنا چاہیے. اور جب شخصیتوں پہ کوئی، اب جس طرح قادر صاحب نے کہا کہ کل پتہ چلے گا کہ ہم شخصیت پہ گفتگو کریں گے تو ہم بھی کل انہی شخصیت پہ گفتگو کریں گے کہ آپ کو اعتراض کیوں ہے، کل تک تو نہیں تھا، آج کیوں ہے. اچھا یہ تو بری الذمہ ہو گئے، ہارون رشید صاحب. یہ کہتے ہیں ہم نے مشاورت کے سوا کیا ہی کیا ہے اب تک، اب اس کا حل کیا ہے، آگے کس طرح بڑھ سکتے ہیں؟ انٹرنیشنل بین الاقوامی جو کمیونٹی ہے اس کی نظریں بھی ہم پہ ہیں، آئے روز خبریں شائع ہو رہی ہیں، کمیشن بن گئی ہے، اس کے اوپر بھی اختلافات ہو رہے ہیں. آج گارڈین میں بھی ایسی خبریں چھپی ہوئی تھیں. اس کا وے آؤٹ کیا ہے کہ فخر سے؟ یہ بہت سادہ وے آؤٹ ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم جو پس منظر کے اختلافات ہیں، ہماری پسندیدگی ناپسندیدگی ہے، تعصبات ہیں، جو پرسیپشنز ہیں چاہے نیک نیتی سے ہوں، اس کی بجائے قائد حزب اختلاف سے بات کر کے، چودھری نثار سے بات کر کے کمیشن میں ترمیم کریں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کی ہے مشاورت کر دیں، تبدیلی کر دیں کمیشن میں تھوڑی سی، تاکہ ریزولیشن کی طرف جائیں. انٹرنیشنل کمیونٹی ہماری طرف دیکھ رہی ہے، قوم دیکھ رہی ہے. صاحب آپ نے صدر مملکت کے سیاسی مشیر کو سنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے مشاورت کر لی ہے، ہماری مشاورت ایسی ہے، ہم نے کر لی ہے. نہیں، وہ انہوں نے جنرلائز ٹرمز میں کہا مشاورت کرتے رہے. مشاورت ہو سکتی ہے، میرا خیال ہوگی بھی، اس لیے کہ میڈیا اس میں اپنا رول پلے کرے گا اور قوم اس میں مطمئن نہیں ہوگی اور درمیانی راستہ نکل آئے گا. انشاءاللہ مشاورت ہوگی. یہ تعصبات کا پرچم لہرانے کا اور جھگڑنے کا وقت نہیں ہے. بہت خطرناک صورتحال ہے. بڑی احتیاط سے، ذمہ داری سے کام کرنا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیجان ہے طبیعتوں میں اور اس ہیجان سے کام نہیں چلے گا. اعتدال کے ساتھ سوچنا پڑے گا، گنجائش نکالنی پڑے گی. یہ قوموں کی تعمیر کا اور تشکیل کا یہی طریقہ ہوتا ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ٹھنڈے دل سے سوچ کے کوئی راستہ نکال لیں. بہت بہت شکریہ ہمارے تینوں گیسٹ کا، عبدالقادر بلوچ صاحب، فیصل رضا عابدی صاحب اور ہارون رشید صاحب. ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچ کر، مگر ان دا پروسیس اخلاقی جواز جو حکومت کھوتی چلی جا رہی ہے اس کا کیا کریں گے. جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں انٹرنیشنل کمیونٹی یعنی کہ عالمی طاقتیں ہمیشہ اپنے میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ کمزور ممالک پر دھاوا بولا کرتی ہیں، اور پچھلے دنوں بین الاقوامی میڈیا پاکستان پر ممبئی حملوں کے ایک کردار ڈیوڈ ہیڈلی کی وجہ سے برس رہا تھا.
اب ڈیوڈ ہیڈلی کے حوالے سے ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا تب فیو ویکس پہلے کہ اس نے موت کی سزا نہ دینے کی شرط پر سلطانی گواہ بننے کا وعدہ کیا ہے. ڈیوڈ ہیڈلی کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ ممبئی حملوں میں ISI کے اعلیٰ افسروں کے ملوث ہونے کا بیان دے گا, لیکن ڈیوڈ ہیڈلی نے جو ہے وہ شکاگو کے ایک عدالت میں یہ بیان نہیں دیا. اور اب وہی ڈیوڈ ہیڈلی جو ہے وہ بین الاقوامی میڈیا کی آنکھوں کا تارا جو بنا ہوا تھا, وہ آج اقبالی جرم کے بعد جو ہے وہ اسی میڈیا کے ہاتھوں ہم کیا دیکھ رہے ہیں, ایک مکار بن گیا ہے, شیطان بن گیا ہے, اور نہ جانے کیا کچھ اسے کہا جا رہا ہے. پاکستان کی سلامتی کے ادارے عالمی طاقتوں کا کس قدر ہدف ہیں, ڈیوڈ ہیڈلی کی طرف ایک اسی کیس کو دیکھ کے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, ہمیں لکھنا نہ بھولیے گا crossfire@dunianews.tv. till I see you all again. اپنا خیال رکھیے گا. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.